بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر دوستو، ہماری زندگی کی کتنی ہی راتیں غفلت میں گزری ہوں گی اور کتنے ہی اوقات ایسے گزرے ہوں گے جن کا سخت حساب دینا ہوگا، اور کتنے ہی لمحات ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ہم سوچ کر کانپ جاتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن مجھے ان لمحات کے بارے میں پوچھ لیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پھر دوستو، وقت ایک ایسی تلوار ہے جو مسلسل ہماری زندگی کو کاٹ رہا ہے اور کسی کے روکے نہیں رکتا۔ تو جنہوں نے اپنی اوقات کی قدر جانی ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور جنہوں نے انہیں غفلت کے ساتھ گزارا وہ انتہائی افسردگی کے عالم میں ہوں گے۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ پھر دوستو، کائنات کی ہر چیز، انسان، چرند پرند، گھڑی اوقات اور زندگی موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر چیز کو ایک مقررہ مدت عطا کی گئی۔ لہٰذا جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس چیز کی چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے۔ پھر دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی مہربان ذات ہے جو کہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اور اپنے بندے کو ایسی گھڑیاں اور راتیں عطا کرتا ہے جس میں انسان توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ پھر دوستو، یہ کس قدر انوکھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو بخشش کے بہانے عطا کر رہا ہے۔ پھر دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو شب قدر کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ شب قدر کیا چیز ہے اور اس کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ مقدس رات کیوں عطا فرمائی تھی، اور شب قدر کی رات کی نشانیاں کون سی ہیں، اور کون سے بدبختوں کو اس رات کے اندر بخشش نہیں کی جاتی، اور شب قدر میں کون سے اہم کام سپرد کیے جاتے ہیں، اور فرشتے زمین پر نازل ہو کر لوگوں سے مصافحہ کیوں کرتے ہیں، اور شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، اور شب قدر کے اندر ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، تاکہ اس مقدس رات کے آنے سے پہلے ہم اس رات کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت اور ریاضت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے دونوں جہاں کی کامیابی سمیٹ سکیں۔ پھر دوستو، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمت پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر صرف قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اور اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ پھر دوستو، اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر دوستو، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے حضرت شمعون علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت اور جہاد کا ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت صحابہ اکرام نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بہت بڑا رشک آیا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں صرف ہو جاتا ہے، اور کچھ کھانے پینے اور دنیا کے کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہرگز عبادت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غم خوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہوئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حضرت حاضر خدمت ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے، اگر وہ اس رات میں عبادت کرے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ جائیں گے۔ پھر دوستو، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی علیہ السلام کو ایک پاک و مقدس رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے عطا فرمائی۔ پھر دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے ہوئے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کو ساتھ لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں،
تو اس وقت ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہراتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھلتے ہیں، چنانچہ وہ آپ کے بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے، جو کوئی مسلمان آج رات قیام نماز ذکر اللہ میں مشغول ہے اسے سلام و مصافحہ کرو، نیز ان کی دعاؤں میں آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح ہونے تک یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ عز و جل نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ان لوگوں پر نظر کرم فرمائی ہے اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 جو شخص شراب کا عادی ہو، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو توڑنے والا، اور نمبر 4 وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کر لیتے ہیں، لہٰذا یہ لوگ اس مبارک رات کے اندر بھی بخشش و مغفرت کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ پھر دوستو، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، تو جو کوئی ایمان کے ساتھ باریت ثواب اس رمضان مبارک کے رات میں عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات بالکل معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج کی شعاع بالکل نہیں لگتی، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا 14ویں کا چاند ہو۔ اللہ عز و جل نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ پھر دوستو، اس کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے ان سے عرض کیا، اے آقا، مجھے کشتی کے پانی میں کرتے ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے، میں نے سمندر کے پانی میں ایک ایسی عجیب بات محسوس کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام سے فرمایا، اس بار خیال رکھنا، اور جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ چنانچہ جب رمضان کی 27ویں رات آئی تو غلام نے آقا سے عرض کیا کہ آقا، آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے۔ پھر دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ پھر دوستو، اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین اور محدثین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم باری اکثریت کے رائے یہی ہے کہ ہر سال رمضان مبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہے۔ آپ بیان کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے 2 دلائل پیش کیے ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے پر حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں رات ہے۔ اور دوسری دلیل انہوں نے یہ پیش فرمائی ہے، اس سورہ مبارک میں 30 کلمات ہیں، 27 کلمے پر اس کا لفظ آتا ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے رمضان شریف کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ پیارے دوستو، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت کی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند فرماتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بروح البیان میں بیان فرماتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور اس شب قدر کے اندر اپنی خوب عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہم سے اور ہمارے تمام بہن بھائیوں سے راضی ہو جائے۔